الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے قبل گزشتہ نشست کے اندر میں نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حضرت حنہ کی نظر کا تذکرہ کیا تھا، اور پھر بارگاہ رب العزت کے اندر ان کی نظر کی قبولیت، اسی طرح حضرت حنہ کا حضرت مریم کے تئیں شیطان مردود سے حفاظت، اسی طرح قرآن کا اعلان وذریتہا من الشیطان الرجیم، جہاں حضرت حنہ نے حضرت مریم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی سے حفاظت کی دعا مانگی، اسی طرح حضرت مریم کی آنے والی پوری نسل کے متعلق بھی حضرت حنہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ حضرت مریم کو اپنی پناہ میں رکھ، اور ان سے آنے والی ساری کی ساری نسلوں کو بھی شیطان سے تو اپنی پناہ میں رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو قبولیت کا شرف حاصل ہوا، قرآن مجید نے کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو وقت کے نبی ہیں اور حضرت مریم کے خالو بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مشیت سے حضرت مریم کو نبی وقت کی کفالت کے اندر دیا۔ تفصیل گزشتہ گفتگو کے اندر ہو چکی ہے کہ وکفلہا زکریا، اس کی کفالت حضرت زکریا نے کی۔ کس طرح سارا کا سارا واقعہ کفالت کے متعلق، قرآن اندازی کا مسئلہ، یہ تمام کی تمام باتیں آپ کے سامنے اس سے قبل آ چکی ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تو وہاں پہ وہ بہت سارے بن موسم کے فروٹس موجود پاتے۔
اور یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ حضرت مریم اب سن شعور کو پہنچ چکی ہیں، اور سن شعور کو پہنچنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے بیت المقدس کے اندر ایک حجرہ متعین کر دیا، مخصوص کر دیا، تاکہ وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر اللہ کی تسبیح و تحلیل اور اللہ کے ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہ سکیں۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کیا گیا تھا، تو اب یہ بڑی ہو چکی ہیں، سن شعور کو پہنچ چکی ہیں، تو اب انہیں حضرت زکریا علیہ السلام اپنے گھر سے لا کر بیت المقدس کے اندر ایک کمرہ مخصوص کر دیتے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے، محراب سے مراد یہاں پہ کمرہ ہے۔ اکثر و بیشتر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ محراب سے مراد ہماری مسجدوں کے اندر عام طور پہ جو امام کے کھڑے ہونے کے لیے محراب بنایا جاتا ہے وہ محراب مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں محراب سے مراد کمرہ ہے، اور یہودی عبادت خانوں کے اندر، صوامع کے اندر، عبادت خانے سے متصل بالائی حصے پہ بہت سارے کمرے بنے ہوتے تھے اونچائی پہ، اور ان کمروں کے اندر جو معتکفین ہوتے تھے بیت المقدس کے اندر، جیسا کہ گزشتہ میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے پریسٹ ہوا کرتے تھے، فادر ہوا کرتے تھے وہاں، اور وہ سب کے سب اپنے اپنے وقت پہ کاہن اعظم کا مرتبہ پاتے تھے، کاہن اعظم کے مرتبے پہ فائز ہوتے تھے۔ اور کاہن سے مراد وہ کاہن نہیں ہے کہ جو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر کے مستقبل کے فیصلے بتایا کرتے تھے کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے، جو عام طور پہ جوتشی حضرات کرتے ہیں، ایک سچ میں بہت سارے جھوٹ ملا کر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ یہ کاہن مراد نہیں ہے، بلکہ مذہب یہودیت کے اندر کاہن ایک مذہبی عہدہ ہوتا تھا، اور وہی کاہن لوگوں کے تمام مذہبی رسوم کو ادا کیا کرتا تھا۔ کاہن سے مراد یہ ہے، تو اس وقت کے کاہن اعظم، سب سے بڑے کاہن، سب سے بڑے پریسٹ جو تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ تو بہرکیف جو محراب تھا، محراب سے مراد وہ کمرہ تھا جو بالائی حصے پہ بنا ہوتا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مشرقی جانب حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک کمرہ مختص کر دیا۔ اب چونکہ آپ حضرت مریم کے کفیل تھے، تو اس بنیاد پہ کبھی کبھی حضرت مریم کی خبرگیری کے لیے آپ ان کے کمرے میں جایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہر کس و ناکس تو وہاں جا نہیں سکتا تھا، آپ خالو بھی تھے اور آپ کے کفیل بھی تھے، اس لیے آپ وہاں کبھی کبھی جایا کرتے تھے اور دیکھتے کہ وہاں پہ بن موسم کے پھل موجود ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران و پریشان ہو گئے، پوچھا، قالوا یا مریم انا لک ھذا، او مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آیا جبکہ اس پھل کا اس وقت موسم ہی نہیں ہے؟ حضرت مریم نے جواب دیا، هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ طرح طرح کے فروٹس، انواع و اقسام کے پھل جو
میرے کمرے کے اندر آپ موجود پاتے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بلا حساب و کتاب کے رزق عنایت فرماتا ہے۔ جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کا جواب سنا، تو اب اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کے اندر ایک تڑپ اور ایک تمنا اور ایک خواہش نے جنم لیا کہ وہ خدا جو مریم کے کمرے میں بن موسم کے پھل بھیج سکتا ہے، وہ خدا اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ زکریا کے گھر کے اندر بھی اللہ اولاد عطا فرمائے۔ گرچہ کہ میری عمر بہت ہو چکی ہے، میری بیوی کی عمر بھی بہت ہو چکی ہے، میری بیوی بانجھ ہے، یہ ہماری جو عمر ہے، میری بیوی کی جو عمر ہے، اور ہماری بیوی بانجھ بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ اس وقت میرے گھر کے اندر کوئی اولاد ہو۔ لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ خداوند قدوس کی وہ ذات جو بن موسم کے پھل حضرت مریم کو دے سکتا ہے، وہ خدا کی ذات اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ بغیر موسم کے، یعنی جس عمر کے اندر اولاد کی امید کی جا سکتی ہے، اس کے بغیر بھی، یعنی نا امیدی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی زکریا کے گھر کے اندر اولاد عطا کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، او میرے پروردگار مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انك سميع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے کمرے کے اندر، اپنے حجرے کے اندر محراب میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ قائم یصلی فی المحراب، اللہ کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، او زکریا پروردگار عالم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور وہ یحییٰ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے کے بڑے ہیں، تو پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا، اور حضرت یحییٰ سردار بھی ہوں گے، وحصورا، تجرد کی زندگی اختیار کرنے والے ہوں گے، ونبیا، اور اللہ کے نبی بھی ہوں گے یہ، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں صالحین کے اندر سے بنائے گا۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے خوشخبری سنی تو فرمانے لگے، قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ اے میرے پروردگار، میرے گھر کے اندر لڑکا کیسے ہوگا؟ انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر بہت ہو چکی ہے، وامرأتی عاقر،
اور میری بیوی کی عمر بھی ہو چکی ہے اور وہ تو بانجھ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جس وقت آپ نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے تو اس وقت آپ کی عمر کہیں 77 لکھا ہے، کہیں 92 لکھا ہے، کہیں 98 لکھا ہے، اور ایک جگہ پہ 120 سال لکھا ہے، 120 ایئرس۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس عمر کے اندر ممکنات میں سے نہیں ہے کہ کوئی باپ بن جائے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی ہیں، کہیں پہ علیشع، کہیں پہ عیشع، اور کہیں پہ ان کا نام اشیاء بنت قادودہ لکھا گیا ہے، ان کی عمر کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ 98 ایئرس کی ہو چکی تھی۔ تو بانجھ ہو، عمر 98 کی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے عالم میں اولاد کا ہونا بالکل ناممکنات کے اندر سے ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے فرمایا قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، اے زکریا ایک تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ جوانی کی حالت میں انسان کو اولاد عطا کرتا ہے، ایک تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک عمر کے اندر ہی اولاد عطا فرماتا ہے، لیکن وہ تمام کے تمام ایک اسباب کا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ پروردگار عالم جو ہے کبھی کبھی قانون فطرت کے خلاف بھی جو ہے کوئی چیز کرنا چاہے تو وہ کر دیا کرتا ہے، تاکہ وہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے ایک معجزہ کے طور پہ جو ہے ظاہر ہو جائے۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسے ہی اسی عمر کے اندر خلاف فطرت، خلاف قانون اللہ تمہیں اولاد عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام فرمانے لگے کہ عمر پروردگار ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میرے لیے کوئی نشانی بتلا دیجئے کہ آخر میں کیسے جانوں کہ میرے گھر کے اندر وہ خوشخبری اب آنے والی ہے۔ انڈیکیشنز کیا ہوگا، اشارہ کیا ہوگا، اس کی علامت کیا ہوگی، اس کی پہچان کیا ہوگی کہ اب زکریا باپ بننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے زکریا اس کی علامت یہ ہوگی کہ تم مستقل 3 دن 3 راتوں تک کسی سے بات نہیں کر سکو گے۔ گویا کہ 3 دن اور 3 راتوں کے لیے تمہاری قوت گویائی سلب کر لی جائے گی۔ تم بات کرنا چاہو گے لیکن بات نہیں کر پاؤ گے، الا رمزا، سوائے اشارے کے۔ اشارے سے تم بات کر سکتے ہو لیکن تمہاری زبان سے گفتگو ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ جب ایسی کیفیت تمہاری زبان کے اندر پیدا ہو جائے کہ تم گفتگو کرنا چاہو لیکن گفتگو پہ قادر نہ ہو، تو یہ علامت، یہ اشارہ، یہ انڈیکیشن ہوگا کہ تمہاری بیوی حاملہ ہو چکی ہے اور عنقریب جو ہے تم باپ بننے والے ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس درمیان یعنی 3 دن 3 راتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و تسبیح کے اندر، تسبیح و تحلیل کے اندر اور زیادتی پیدا کرو، اور خاص طور پہ صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں۔ بالعشی والابکار، مفسرین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی شریعت کے اندر نمازیں صرف ایک صبح کی ہو اور ایک شام کی ہو، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کو مزدح اور پیام سناتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، آپ کی طہارت، آپ کی رفعت، آپ کی شان و شوکت اور آپ کی بلندی کا ذکر
اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنے کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیتوں کے اندر دیتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، آپ کی رفعت اور حضرت عیسیٰ مسیح کی خوشخبری کے متعلق مزید گفتگو کی جائے گی۔ میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کے تمام احکامات کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی، نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔